خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جب ہم کمپیوٹر پر کوئی کوڈ چلاتے ہیں تو ہمیں تو صرف نتیجہ نظر آتا ہے، لیکن پردے کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ سوال سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے نا؟ لیکن اس کا جواب کمپیوٹر سائنس کے سب سے زبردست آئیڈیاز میں سے ایک ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ کمال کی انجینئرنگ ہے جس کی وجہ سے ہماری پوری ڈیجیٹل دنیا چل رہی ہے۔ تو چلے اس سفر کو شروع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر یہ کیسے ہوتا ہے کہ انسانی زبان میں لکھا گیا ایک کوڈ ایک ایسی شکل میں بدل جاتا ہے جسے کوئی مشین نہ صرف سمجھ سکتی ہے بلکہ اس پر عمل بھی کر سکتی ہے۔ اچھا، تو اس پورے پروسیس کے دل میں ایک پروگرام ہوتا ہے جسے کمپائلر کہتے ہیں۔ اس کا کام آپ سمجھے بہت ہی ضروری ہے۔ یہ ہمارے لکھے ہوئے کوڈ کو، چاہے وہ پائتھن ہو یا C++، مشین کی زبان میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ سوچیں کہ یہ دو بالکل الگ دنیاؤں کے بیچ ایک پل کی طرح ہے، اور اسی پل پر آج کا سارا جدید سافٹ ویئر کھڑا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے لیپ ٹاپس میں جو پروسیسر ہے وہ اکثر x86 ہوتا ہے، اور فونز میں وہاں ARM ہوتا ہے۔ یہ دونوں پروسیسر مشین لینگویج تو بولتے ہیں، لیکن ان کے لہجے، ان کی زبانیں بالکل مختلف ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ہی کوڈ ان سب پر کیسے چل سکتا ہے؟ یہ کمپائلرز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کمپائلر ایک پورا پروسیس استعمال کرتا ہے جسے پائپ لائن کہتے ہیں۔ سب سے پہلے سورس کوڈ آتا ہے، وہ جاتا ہے کمپائلر کے فرنٹ اینڈ میں۔ اس کے بعد آتا ہے ایک بہت ہی اہم ایک درمیانی سٹیج جسے کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن یا IR، اور آخر میں بیک اینڈ سے گزر کر وہ مشین کوڈ بن جاتا ہے۔ آج ہم اسی درمیان والے لیکن سب سے ضروری حصے پر بات کریں گے۔ اچھا، اس درمیان والے حصے کی اہمیت سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کہاں پر، اور ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک طرف تو ہے ہمارا ہائی لیول سورس کوڈ، اسے انسان آسانی سے پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کافی ایبسٹریکٹ ہوتا ہے اور کسی خاص مشین کے لیے نہیں لکھا جاتا۔ اور دوسری طرف ہے لو لیول مشین کوڈ، جو صرف 0 اور 1 کا ایک سلسلہ ہے۔ اسے صرف مشین سمجھ سکتی ہے۔ یہ بہت اسپیسیفک ہوتا ہے، یعنی ایک مشین کے لیے بنا کوڈ دوسری پر چلے گا ہی نہیں۔ تو پھر سوال وہی ہے کہ کمپائلر اس بہت بڑی خلیج کو کیسے پار کرتا ہے؟ ایک ایسی زبان جو انسانی سوچ سے ملتی جلتی ہے، اسے ایک ایسی زبان میں کیسے بدلا جاتا ہے جو صرف سلیکن چپ کے لیے بنی ہے؟ یہ تبدیلی آخر ہوتی کیسے ہے؟ اس کا جواب ایک بہت ہی شاندار حل میں ہے۔ اسے ہم ایک یونیورسل ٹرانسلیٹر بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہی ہے ہماری آج کی گفتگو کا ہیرو، انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن۔ تو یہ انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن یا IR ہے کیا چیز؟ یہ ایک درمیانی زبان ہے۔ یہ نہ تو سورس کوڈ کی طرح انسانوں کے لیے ہے اور نہ ہی مشین کوڈ کی طرح بالکل بنیادی۔ یہ ایک خاص زبان ہے جو کمپائلر نے خود اپنے استعمال کے لیے بنائی ہے، بس اس لیے تاکہ وہ سورس کوڈ کو سمجھ کر اسے مختلف مشینوں کے لیے تیار کر سکے۔ اور سب سے مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ IR کسی کے استعمال کے لیے ہے ہی نہیں، مطلب نہ اسے انسانوں نے پڑھنا ہے، نہ ہی کسی پروسیسر نے اسے ڈائریکٹ چلانا ہے۔ یہ تو خالصتاً کمپائلر کا اپنا اندرونی اوزار ہے، ایک ٹول ہے جسے صرف اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ٹرانسلیشن کا پورا عمل آسان اور زیادہ پاورفل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ تو جان گئے کہ IR کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنا پاورفل کیوں ہے؟ یہ جو درمیان والا سٹیج ہے نا، یہ کمپائلر کو کچھ کمال کی صلاحیتیں دیتا ہے۔ تو آخر اس درمیانی زبان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس کی ایسی کون سی سپر پاورز ہیں جو اسے آج کی پروگرامنگ کے لیے اتنا اہم بناتی ہیں؟ اس کی پہلی سپر پاور ہے پورٹیبلٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپائلر کا جو فرنٹ اینڈ ہے نا، وہ کسی بھی زبان جیسے C++ کو صرف ایک بار IR میں بدلتا ہے، بس۔ پھر ہر مشین کے لیے ایک الگ بیک اینڈ ہوتا ہے جو اسی IR کو اس مشین کے اپنے کوڈ میں ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے۔ کتنا آسان ہو گیا۔ دوسری سپر پاور ہے آپٹیمائزیشن۔ کوڈ کو تیز اور بہتر بنانے کی جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں، وہ ساری کی ساری اسی درمیانی IR پر لاگو کی جاتی ہیں، اور اس کا فائدہ ایک بار کی گئی بہتری خود بخود ہر مشین پر پہنچ جاتی ہے۔ اور آخر میں اس سے کمپائلر کا پورا ڈیزائن بہت آسان ہو جاتا ہے۔ سوچیں، اگر IR نہ ہوتا تو ہر زبان اور ہر مشین کے لیے ایک بالکل نیا کمپائلر لکھنا پڑتا۔ یہ تو بہت ہی مشکل کام ہوتا۔ ہم سب نے جاوا جیسی زبانوں کا وہ مشہور نعرہ تو سنا ہے، رائٹ ونس رن اینی ویئر، یعنی ایک بار لکھو اور کہیں بھی چلاؤ۔ یہ فلسفہ اسی کانسیپٹ کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ دراصل یہ انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن کی ہی چھپی ہوئی طاقت ہے جو اس بات کو ممکن بناتی ہے۔
تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن ہماری ڈیجیٹل دنیا کا ایک گمنام ہیرو ہے، ایک ایسا ضروری حصہ جو ہمیں کبھی نظر نہیں آتا لیکن جس کے بغیر آج کی ٹیکنالوجی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگلی بار جب کوئی اپنے فون پر کوئی ایپ استعمال کرے یا لیپ ٹاپ پر ویب براؤز کرے تو یاد رکھیں کہ اس کے پیچھے یہی غیر مرئی لیکن شاندار اسٹیپ کام کر رہا ہے۔ یہی وہ ٹیکنیکل بنیاد ہے جس پر ہماری آج کی دنیا قائم ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ خیال کی طرف لے جاتی ہے۔ شاید دنیا کی سب سے اہم پروگرامنگ لینگویج وہ نہیں جسے پروگرامرز لکھتے ہیں، بلکہ وہ ہے جسے زیادہ تر لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن۔